اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر خود خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اس کو دوسرے کو دے دیا گیا ہے. تو اس اطاعت کا ثواب ملنا بھی کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کہ اگر فرض کرو وہ شخص مثلا سود کی رقم ہے اور جس سے سود لیا گیا اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ جو سود کی رقم آ گئی ہے اس کو ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان کھا پی کے ختم کر دے. ظاہر ہے وہ حرام ہوگا، گناہ ہوگا، اور ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے کھا رہا ہے. لیکن اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی جان چھڑاؤں تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے. جو غریب کو صدقہ کرے گا تو اس سے اپنی جان چھوٹ گئی. اب یہ غریب کو صدقہ کرنا ظاہر بات ہے کہ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے تو اس لیے اطاعت خداوندی کا اس پر ثواب ملنے کی توقع رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں، صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اور جس شخص کو دیا گیا ہے صدقہ وہ اگر غریب آدمی ہے اس کے لیے وہ حلال ہے، حلال طیب ہے. یعنی وہ اس کے لیے حرام تھا کیونکہ اس نے سود کا پیسہ حاصل کیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کسی غریب کو صدقہ کیا تو غریب کے لیے اس کا لینا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز، اور وہ اس کے لیے مکمل طور سے حلال طیب ہے. اس میں اس کو کوئی پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور در حقیقت یہ جو صدقہ ہو رہا ہے یہ اس مال کے اصل مالک کی طرف ہو، اصل مالک کے جس کا وہ حق تھا اس کو چونکہ نہیں پہنچایا گیا تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا، اور انشاءاللہ اس اصل مالک کو اس کا ثواب پہنچے گا، صدقے کا ثواب پہنچے گا. تو اب جو غریب کو مل رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں غریب کے لیے کہ اس کو لے اور استعمال کرے. تو اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ آدمی حرام مال سے نہ کرے بلکہ حلال مال سے کرے. دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو. بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ کاشتکار نے بیج تو اچھا ہے اس کے پاس زمین میں ڈالنے کے لیے، لیکن اس کو کاشتکاری کا فن نہیں آتا، تو اس صورت میں اگر وہ بیج ڈالے گا بھی تو اس سے کچھ نکلے گا نہیں. یا ایسی طریقے سے ڈالے گا کہ اس سے بجائے 700 دانے نکلنے کے تھوڑی سے نکل آئے، 5-10 نکل آئے، کیونکہ وہ ناواقف اور اناڑی تھا. تیسری بات یہ کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو، نااہل پر نہ ہو، ورنہ ضائع ہو جائے گا. جیسے کہ بیج تو اچھا ہے اور کاشتکار بھی ماہر ہے، لیکن اگر وہ زمین کے اندر ایسی زمین میں ڈالتا ہے جو بنجر ہے، بنجر زمین ہے، یعنی وہ اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، ایسی شور زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر صدقہ کسی نااہل کو دے دیا جائے جو مستحق نہیں ہے اور وہ اس کو فضول اڑا کر ختم کرے تو اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کی مثبت قسم کی شرائط تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منفی شرائط یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقے کے قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے یا جس نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر اپنا احسان نہ جتایا جائے، احسان نہ جتایا جائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اب ایک آدمی نے صدقہ تو دیا اور کسی غریب کی مدد کی، لیکن صبح شام اس کے اوپر احسان توڑتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. تو یہ اس کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور یہ بات واقعے کی بھی خلاف ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہذا تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو. اگر تم نے کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال دیا ہے تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جو تمہیں کرنی ہی چاہیے، جو تمہارا فریضہ. دوسری بات یہ کہ آدمی کے مال میں جو غریب لوگوں کا حق ہے، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں. اگر تم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو
یا صدقہ بھی دے رہے ہو تو وہ در حقیقت تمہارے مال میں ان کا حق تھا جو تم ان کو پہنچا رہے ہو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے ایسے لوگوں کا جو ضرورت مند ہو اور محروم ہو. تو اس لیے تم اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہو, لہذا اس پر احسان جتانے کے کیا معنی ہے؟ تو احسان اگر جتاؤ گے تو اس سے صدقہ جو ہے اس کا ثواب جاتا رہے گا. دوسرا یہ کہ تکلیف پہنچاؤ. تکلیف پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ تو دے دیا لیکن اب اس سے بیگار لے رہے, اس دباؤ میں کہ میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا لہٰذا تم میرے یہ کام کرو, میری فلاں خدمت انجام دو, یا اس کو اور کسی طرح زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں, اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ایذا کے اندر داخل ہیں. تو صدقے کے ساتھ اگر احسان جتلانا ہو اور ایذا ہو تو یہ اس صدقے کو خراب کر دیتی ہے, اس کا فائدہ اور اس کا جو اجر تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, جو لوگ کہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس پر نہ پیچھے لاتے ہیں کوئی احسان, اس کے پیچھے نہ احسان لاتے ہیں, ولا اذن, اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لہم اجرہم عند ربہم, وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. اور ثواب کیا ہوگا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں غم پہنچے گا. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے کئی جگہ قرآن کریم میں استعمال فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ ایک عجیب و غریب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, جو جنت ہی کے لیے خاص ہے. دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو, صاحب اقتدار ہو, صاحب منصب ہو, لیکن اس کو خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں. یعنی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے جس پر غم ہوتا ہے, اور خوف آئندہ کا ہوتا ہے, یعنی مستقبل کا, کہ آئندہ میرے ساتھ کہیں یہ واقعہ نہ پیش آ جائے, یہ واقعہ پیش نہ آ جائے. تو کوئی انسان ان دو چیزوں سے دنیا میں مستثنا نہیں. اس کو کبھی نہ کبھی مستقبل کا خوف بھی لگا رہتا ہے اور ماضی کا غم بھی ہوتا ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا, کوئی خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یہ بذات خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے, کیونکہ یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کی لذت کو بھی مقدر کر دیتی ہیں. اگر فرض کرو کہ سارے عیش و آرام میسر ہے لیکن دل میں ایک غم کا کانٹا چھپا ہوا ہے یا آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے, تو وہ اس جو نعمتیں میسر ہیں ان کی لذت مکمل طور سے حاصل نہیں ہو سکتی, اس میں ایک تکدر پیدا رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب چونکہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, تو اب جو بھی نعمت ملے گی اس کی مکمل لذت حاصل ہوگی, مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو وہ عطا فرما دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتلانے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیتے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا, اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو ان سے. تو فرمایا قول معروف و مغفرۃ, کوئی بھلی بات کہہ دینا اور مغفرۃ اور درگزر کرنا, یہ اس صدقے سے بہتر ہے. خیر من صدقۃ, اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعها اذی, جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. یعنی تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسے تو دیے لیکن بعد میں اس کو
ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا کوئی اس کے ساتھ ایسی دل آزاری کا کلمہ اس کو کہہ دیا، یا اپنا احسان جتایا، تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا تم اس کو کچھ نہ دیتے اور کوئی بھلی بات کہہ دیتے کہ بھائی میں اس وقت معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا، میں اس وقت دے نہیں سکتا، اس طرح کی بات کوئی کہہ دیتے۔ وہ مغفرتن، اور درگزر کرتے، یعنی اس کے اگر فرض کرو کہ وہ مانگنے میں اصرار سے کام لے رہا تھا تو ایسے میں آدمی کو غصہ آتا ہے، تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے درگزر سے کام لینا کہ بھائی حاجت مند ہے بیچارہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہے، تو درگزر سے کام لے کر کوئی اچھی بات کہہ دینا، بجائے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے جھڑکنے کے، اس کے بجائے اس کو کوئی اچھی بات کہہ کر رخصت کر دینا کہ بھائی معاف کرو، میں اس وقت دینے کا میرا ارادہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بات کہہ کر اس کو اگر تم واپس کر دو تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پیسے تو دو لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر تکلیف پہنچاؤ یا اور کسی طرح تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت پرتبار ہے۔ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی، بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اچھی بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے ان صدقات کی۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے صدقات سے بھی، تمہارے انفاق سے بھی۔ حلیم ہے، بردبار ہے، کیونکہ بردبار ہے لہذا تمہاری ان حرکتوں پر ابھی فوری طور سے تمہیں سزا نہیں دے رہا کہ تم بعض اوقات اور صدقات کو برباد کرنے کے لیے کرتے ہو، لیکن آخرت میں جا کر تمہیں اپنے اچھے اور برے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اور پھر ساتھ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ تیسری چیز بتا دی کہ صدقے کو باطل کرنے والی چیز جس طرح احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا ہے، اسی طرح نام و نمود اور دکھلاوا بھی صدقے کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ تو جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کا جو صدقہ ہے وہ محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے، بغیر ثواب بجائے ثواب ملنے کے، الٹا اس کے لیے نقصان دہ اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بار بار جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے پیش نظر ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو